میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا جی کہ یہ جانے بغیر کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے یہ، ایک جنرل بات میں نے اصولی بات کی تھی کہ جب تک ہم ہوم ورک کرنا نہیں سیکھیں گے اور ایک تیاری نہیں رکھیں گے کہ اگر حکومت میں ہم آ گئے تو ہم نے یہاں کرنا، تو یہ تو ایک پوری بڑی باریک اسٹڈی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے یہ چیز کہ بہت گہرائی سے دیکھا جائے. دیکھیے کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں جب تک کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں کہ میں کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، آج میں کہاں آیا ہوں. تو جب ہم مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یا تو احساس زیاں ہوتا ہے وہ، یا اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے. تو جب تک کہ ہم نے اس ریلیشن میں نہیں دیکھنا چیزوں کو کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کہاں تھے، 60 سال پہلے کہاں تھے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس وقت تک کوئی چیز درست ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں سیاسی جو لیڈر ہیں ہمارے، انہیں انہی لائنز پہ کام کرنا ہوگا. ہم نے کہیں کوئی آبجیکٹو سیٹ نہیں کیے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال بھی ہے اسی حوالے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا ڈیموکریسی صحیح سسٹم ہے، صحیح طریقہ کار ہے، یا کوئی اور نظام ہونا چاہیے؟ جبکہ اس نظام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ بہت اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل کم پڑھے لکھے لوگ نمائندے بن کے آ جاتے ہیں اسمبلی میں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں، اور ہمارے سر کے اوپر حکومتیں لاد دی جاتی ہیں. میں اس پر کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے مزاج کو سوٹ کر رہی ہے، کیا چیز سوٹ نہیں کر رہی. اگر میں ایک کام یہ کر لیتا ہوں کہ بغیر یہ دیکھے کہ جس گھر کو میں کاپی کرنے لگا ہوں وہ گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، میں اپنے گھر کے کمرے چھوٹے کر لیتا ہوں، چھتیں نیچی کر لیتا ہوں، وینٹیلیشن کا انتظام اڑا دیتا ہوں کہ میں نقل جس کی کر رہا ہوں اس کے یہاں یہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں گرمی میں ابلنے لگوں گا. لیکن اگر میں ایک ڈیزائن میرے دل کو بھا گیا گھر کا، اس کو میں ماڈیفائی کر لوں اپنے موسمی حالات کے مطابق، تو خوبصورتی بھی قائم رہ جائے گی اور میرا کمفرٹ بھی رہ جائے گا. تو ہم جس چیز کو بھی کاپی کر رہے ہیں، ایک سیاسی نظام نہیں، دوسری سب چیزیں بھی، کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر کہاں سے سٹارٹ لیتا ہے، کتنا عرصہ اس کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ اپنے کونسل میں ایز کونسلر الیکٹ ہو کے آتا ہے، بورو میں الیکٹ ہو کے آتا ہے، وہاں سے چلتا 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 پھر وہ کہیں جا کے لیجبل ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا انتخاب لڑ لے یا ایم پی کا انتخاب لڑ لے، یا امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے الیکشن لڑ لیا، پریزیڈنٹ بن گیا، ایسا نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی اسٹیٹ کا پہلے گورنر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے، اور اس نے ایکسپیرینس گین کیا ہوتا ہے. ان کی بیک پر ایک لمبا ایکسپیرینس اور تربیت ہوتی ہے. تو
ہمیں پھر اگر کوئی نظام اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر پورے کا پورا اس نظام کو ٹو لیٹ اینڈ اسپرٹ فالو کر لیجیے، تو شاید کوئی فائدہ مل جائے اس کا۔ پھر ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہے، مسلمان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ مزاج مذہب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، موسمی حالات سے بھی ہوتا ہے، کلچرل ویلیوز کے نتیجے میں وہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، سوسائٹی کس نیچر کی ہے اس پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ سارے فیکٹر مل کر اس کا ایک مزاج بناتے ہیں۔ وہ مزاج کنسیڈر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ بالکل آپ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح۔ یہ ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت سی چیزوں کے آپ نے جواب دیے ہیں، لیکن ان کی مختصراً مطلب اگر آپ ارشاد فرمائیں تو۔ میں جسمانی طور پہ بہت کمزور ہوں، مجھ سے ہلا نہیں جاتا، میں یہ کپ نہیں اٹھا سکتا، کمزوری کا یہ عالم ہے۔ لیکن دنیا کی بہترین میں وٹامنس گھر میں ٹیبل پر رکھے رکھوں، انہیں کھاؤں نہیں، تو کیا وہ وٹامنس کیا وہاں رکھا ہونا جو شیلف پر رکھی ہوئی ہیں میں نے، اس سے میں صحت مند ہو جاؤں گا؟ دین اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ بخش نظام کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر ہم عمل تو کریں، اس کو اڈاپٹ تو کریں پوری طرح۔ ہاں، I'm sorry، میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے چونکہ سوال کیا تو اس کا جواب مجھے اتنی ہی تلخ بات سے دینا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی بہترین وٹامنس اپنی شیلف پہ رکھی ہیں، اور خود ہم کمزوری کے مارے ہل بھی نہیں پا رہے، لیکن شور یہ مچا رہے ہیں کہ وہ جو شیلف پر میں نے وٹامنس رکھی ہیں وہ دنیا کی بہترین وٹامنس ہیں، اس کی ایک گولی کوئی کھا لے تو تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہ دین کے ساتھ ہمارا سلوک وہی ہے۔ میں جو اتنی بڑھ چڑھ کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے شاید خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں دین پر عمل کر لوں۔ تو جب تک کہ اس چیز کو ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے، اس کا بینیفٹ ہمیں نہیں ملے گا۔